اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر مذہب اللہ کی طرف سے نہ ہو تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ کیا اختلاف پایا جاتا ہے؟ بہت کثیر اختلاف پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، شیعہ کے ہاں امام صادق، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس برتن سے، جو پانی کا برتن، استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں سے ایک یہودی نے پیا ہو؟ تو اس پر ہی ایک شخص یعنی امام صادق سے دو جواب دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب سوال ایسا ہو تو اس کے جواب بھی دو میں سے ایک ہو سکتے ہیں، یا تو ہاں یا تو نہ۔ یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ اس پر آپ دو چیزیں کہہ دیں کہ ہاں بھی ہے نہ بھی ہے۔ جو ظاہر اتنی عقل تو موجود ہے، ٹھیک؟ امام صادق فرماتے ہیں ہاں بھی، اور امام صادق خود فرماتے ہیں کہ نہیں۔ پہلی روایت سعد ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ احمد بن حسن بن علی بن فضل نے عمر بن سعید المدینی سے، مصدق بن صدقہ سے، عمار السبتی سے روایت کی۔ انہوں نے ابو عبداللہ یعنی امام صادق سے پوچھا کیا آدمی کسی دوسرے کے کُزے یعنی برتن سے وضو کر سکتا ہے جبکہ اس نے اس سے پیا ہو اور وہ یہودی ہو؟ تو امام نے فرمایا جی ہاں۔ تو یعنی راوی نے پوچھا کیا اس پانی سے بھی جو وہ پیتا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں۔ یہ تہذیب الاحکام میں روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے، یہ روایت صحیح روایت ہے۔ صحیح، یہ روایت صحیح ہے۔ ملاذ الاخیار میں اس روایت کو صحیح کہا گیا ہے۔ اور دوسری روایت جو الکافی کی ہے، ٹھیک ہے، علی بن ابراہیم اپنے والد سے اور عبداللہ بن مغیرہ سے اور سعید الاراس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ یعنی امام صادق سے یہودی اور نصرانی کے بچے ہوئے پانی یعنی سر کے بارے میں پوچھا، تو امام نے فرمایا نہیں۔ صحیح۔ تو اس روایت سے ظاہراً یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی اور نصرانی کے بچے ہوئے پانی کو نجس سمجھا گیا ہے۔ صحیح، اس روایت سے۔ اور اکثر علماء نے ان کی نجاست کا قول اختیار کیا ہے، بلکہ سید مرتضیٰ اور ابن ادریس نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ صحیح، اس پر کیا ہے؟ اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ اب دیکھیں تیسری روایت، سعید الاراج نے پھر پوچھا کیا یہودی اور نصرانی کے بچے ہوئے پانی کو کھایا یا پیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال تھوڑا لاجیکل نہیں ہے، پھر بھی دیکھیں امام نے فرمایا نہیں۔ یہ امام خود سے جنگ کر رہے ہیں۔ صحیح، یہ محلہ ید الفقی کی روایت ہے، اور یہ بھی روضۃ المتقین میں اس روایت کو صحیح کہا گیا ہے۔ اب اس میں جو منع کیا گیا ہے وہ اکثر علماء نے اسے حرام پر محمول کیا ہے۔ صحیح، بلکہ علم الخدا نے کہا کہ یہ اجماع ہے۔ کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اب کشف الاسرار میں، صحیح، اب میں نے شروعات میں اگر آپ کو یاد ہو تو سورۃ النساء سے ایک آیت تلاوت کی، اس کا ایک پرفیکٹ اگزامپل آپ کو مل گیا ہوگا۔ صحیح، شیعہ مذہب بالکل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایک الگ مذہب ہے۔ اس کا اسلام سے دور دور تک، اس کا قرآن سے دور دور تک، اللہ اور اس کے رسول سے، صحابہ اکرام سے تو چھوڑیں، اہل بیت سے دور دور تک کوئی کنیکشن، کوئی ناطہ نہیں۔